دن تین قسم کے لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ ایک وہ جو شراب خور ہیں، دوسرے وہ جو والدین کے نافرمان ہیں، تیسرا وہ گروہ جب مجھ محمد کا نام ہے درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند آواز سے نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ الجنة للمؤمنين والموحدين، والنار للكافرين والمنافقين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم القرآن المجيد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
سے پہلے کہ میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ اور چند تفسیری نکات بیان کروں. ماشاءاللہ. جس مقصد کے لیے یہ مجلس کا پروگرام منعقد ہوا ہے، آج ہفتم ہے اس مرحومہ مغفورہ کی جو سیدہ اور مومنہ تھی. تو تمام مرحومین کی بخشش کے لیے بالاخص اس مرحومہ کی بخشش کے لیے سورہ فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خالق کائنات رب العزت پروردگار اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. یہی آیا میں نے سیون کی مجلس میں بھی اس کی تلاوت کی تھی. اس میں کچھ نکات رہ گئے تھے، میں نے مناسب سمجھا کہ آج ان کو مکمل کر دوں. ماشاءاللہ. سورہ جمعہ جو ایک بابرکت سورہ ہے قرآن کا، اس کی 8ویں نمبر آیا میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفِرُّونَ مِنْهُ. اے رسول کہہ دے ان سے کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فرار کرتے ہو، یہ تم سے ملاقات کرے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. یہ تم سے ملاقات کرے گی، تمہیں اپنی بغل میں لائے گی، تمہیں اپنے گرفت میں لائے گی، تم چھڑوا کے نہیں بھاگ سکتے. اور پھر تمہیں پلٹایا جائے گا کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جو تمہارے ذرے ذرے سے آگاہ ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر تمہیں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس رب کے سامنے جو تمہارے ہر اعمال سے آگاہ ہے. اس دن پھر فرار کرنے کا موقع نہیں آئے گا. وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا، وہ دن تمہارے محاسبے کا دن ہوگا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پس وہ بیان کیا جائے گا سب کچھ، کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، سب کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. تم نے کیا کیا؟ کون سے اعمال انجام دیے تو نے میرا بندہ؟ کس مقام پر تو تھا؟ کس وقت، کس جگہ پر،
تو نے یہ کام انجام دیا ہے۔ لہذا جتنی بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپائے، کوئی نہ دیکھے اسے جو اعمال انجام دے رہا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی غلط فکری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خدا سے غافل ہو چکا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وہ خدا سے غافل ہو چکا ہے، اس رب سے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، جو قدیر بھی ہے، جو دیکھ بھی رہا، جو سن بھی رہا ہے۔ سوال پڑھیں محمد والے محمد۔ بارے دیگر سوال پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے یا آسمان پر ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ بھی خدا کی تسبیح میں مصروف ہے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو ہمارے ہر اعمال سے آگاہ ہے، جو ہمارے ہر کام سے آگاہ ہے۔ مجھے اللہ کی قسم، خدا ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم خدا سے دور بھاگتے ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا تم نے کہ خدا نے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھینا ہو، یا روٹی بند کر دی ہو اس کی، یا کھانا بند کر دیا ہو اس کا؟ یہ والدین ہیں، یہ انسان ہے جو اولاد اگر نافرمانی کرے اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور تیری روٹی بند ہے، گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ ذات ہے، وہ پروردگار ہے جس نے گھر کا دروازہ بھی کھولا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ کہ کہاں جائے گا تو؟ اگر تیرا سہارا اور جگہ پر نہیں تو میرے گھر میں آ جا، اور میں پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں جو تجھے رزق عطا کر رہا ہوں۔ تو پریشان نہ ہو، لیکن صحیح کر، کوشش کر اپنے آپ کو بنانے کی، اپنی پہچان کرنے کی کہ میں کون ہوں۔ انسان کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے میری؟ میں کون ہوں؟ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہو گیا نا۔ میں ایک نجس نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ اگر جو بزرگان محترم میرے جوان بھائی، ایک نجس کا درس اگر انسان سے خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی جب تک پاک نہیں کرو گے کپڑے کو۔ میں کیا فخر کرتا ہوں کہ میں ہوں کون، اور جہاں میرا اصلی مقام ہے مجھے وہاں جانا ہے، پھر میں فرار کیوں کر رہا ہوں، میں ڈر کیوں رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، جو انسان بھی گناہگار ہوتا ہے وہی ڈرپوک ہوتا ہے۔ جو انسان پرہیزگار متقی ہوتا ہے، اہل تقوی ہوتا ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ شجاع اور دیدر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان قوی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب وہ کل ایمان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر تو مثال بھی اور ہوتی ہے۔ نعرہ حیدر
جاتا ہے جو یہی فرماتے ہیں کہ موت سے مجھے خوف نہیں، میں موت سے ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب انسان اس علی علیہ السلام کا مرید بن جاتا ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ موت سے کھیلتا ہے اور موت کو ہی پکارتا ہے کہ آ جا موت تو میرے پاس، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں، تو مجھ سے نہ بھاگ جا۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ جس کا ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک ذی نفس نے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے جو بھی ذی نفس ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہی سب نے موت کی بغل میں ضرور جانا ہے۔ یہی زمین بھی یہی کہے گی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تجھے غرور اور تکبر میں ڈالا ہے، تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کس خدا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے تجھ میں؟ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں، سماعت پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ انسان تو اپنے آپ کو پہچان تو کیا ہے؟ تو 1000 قسم کا فروٹ کھاتا ہے، تو 1000 قسم کے میوے کھاتا ہے، وہی پیٹ میں گندگی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہی تو گندگی کو حل کر دے رہا ہے۔ تھوڑی سی دیر ہو جائے انسان پھٹ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ عزیزان گرامی، صحیفہ سجادیہ میں میرے مولا امیر المومنین کے فرزند ارجمند حضرت امام سجاد علیہ السلام نماز تہجد کے بعد کی ایک دعا ہے، اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے مجھے بھی خلق کیا اور ہمارے مقابلے میں شیطان کو بھی خلق کیا۔ اے بار الہ، اتنا ہمارا جسم نازک ہے، سبق پڑھے محمد والے محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ اتنا ہمارا بدن نازک ہے جو سورج کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا، جو گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ جانے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ عزیزان، نعوذ باللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیا امام سجاد گنہگار تھے؟ نہیں، فقط ہمیں ایک راہ بتلا رہے ہیں کہ اے بندہ خدا، اے عبد خدا، ذرا اپنے آپ کو سنوار کے جا، کچھ تیاری کر کے جا، تاکہ تیرے لیے وہ جہنم کی آگ خاموش ہو جائے اور تیرا مقام جنت میں ہو، والا مقام میں۔ اور جمال آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے جو امام فرما رہے ہیں کہ اے بندہ خدا تیار ہو جا، یہ جو تیرا بدن گرمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ کیسے جہنم کی آگ برداشت کرے گا؟ تو اس لیے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں صاحب تفسیر المیزان حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں چند آیات کی، اور اس میں یہ ہے کہ کچھ گروہ ایسے ہیں
کہ جو یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بر محمد و آل محمد صلوات اور ایک گروہ دوسرا ہے جو یہی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو پہلا گروہ ہے اسے فقط دنیا چاہیے، توجہ ہے نا، پہلا گروہ فقط دنیا چاہ رہا ہے، فقط دنیا، یہ دنیا چاہیے اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے آخرت کی سوچ میں وہ نہیں ہے، فقط اس نے دنیا سے دل لگا رکھا ہے۔ یہ گروہ کون سا گروہ ہوگا؟ اس گروہ کے لیے فقط دنیا ہی ہے، اس نے آخرت میں کچھ نہیں پالا، نہ اسے وہ محل ملیں گے، نہ وہ شہد کی نہریں ملیں گی، نہ وہ شراب طہور ملے گا، نہ وہ حور العین ملے گی، اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دنیا میں مزے اڑا کے آیا ہے، یہ دنیا میں عیش و عشرت دیکھ کے آیا ہے، اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہے۔ یہ فقط اسے اللہ نے دنیا دے دی ہے، مال دے دیا، جائیداد دے دیے، ہیرے جواہرات دے دیے۔ اب فرعون کو دیکھو، فرعون کے ساتھ مال کم تھا، بر جمال محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد فرعون کے ساتھ مال کم نہیں تھا، شداد کے ساتھ مال کم نہیں تھا، جس نے جنت بنائی، نہریں نکالی، شہد کی نہر بن گئی، دودھ کی نہر بن گئی، باغات لگا دیے، لیکن آخری وقت افتتاح کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ جنت میں قدم نہیں تھا، قدم باہر تھا، سانس نکل گئی۔ اصل یہ مال جو ہے، دولت ہے، انسان کو طاغوت بنا دیتی ہے عزیزان گرامی، اور جو فقر ہے یہ انسان کو شکر گزار بنا دیتا ہے۔ دولت کے خواب دیکھنے والے، جس کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو انسان میں حرص بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر چھوٹا سا گھر ہے، 50 میٹر کا گھر ہے، 70 میٹر کا گھر ہے، تو میں چاہتا یہی ہوں کہ میرا گھر بڑا ہو۔ آج اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں کہوں گا گاڑی ہو، اگر گاڑی پرائیڈ ہے تو میں کہوں گا پیو ہو، تھوڑی سی بڑی ہو، تاکہ میرا خانوادہ بڑا ہو چکا ہے۔ لیکن میں آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ مجھے وہاں بھی جانا ہے، وہاں کے لیے میں نے کون سا سامان اکٹھا کیا ہے۔ عزیزان گرامی اور میرے نوجوان بھائیوں، جب انسان سفر کے لیے جاتا ہے، آپ ہمیشہ سفر میں ہوتے ہیں، اگر آپ 1 مہینے کے لیے جائیں گے تو اس کے مطابق اپنا سامان اٹھائیں گے، اس کے مطابق کپڑے اٹھائیں گے، اس کے مطابق اپنی ضروریات کی چیزیں اٹھائیں گے۔ اگر مریض ہیں تو میڈیسن جو یوز کرتے ہیں آپ وہ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے، اسی کے مطابق میں نے کتنے مہینے رہنا ہے، میں نے 1 ہفتہ ٹھہرنا ہے، میں نے 10 دن ٹھہرنا ہے، اس کے مطابق تو تیاری کر رہا ہے تو، لیکن جو ابدی سفر ہے اس کے لیے کیا تیاری کی تو؟ بر جمال محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد اس کے لیے کون سا خزانہ لے کے تو جا رہا ہے؟ تو موت سے ڈرتا ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو اسے بھی معاف نہیں کرتے۔ حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا اے کلمہ پڑھو، آ جاؤ توحید کو مان لو، آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اور بیوی سے بھی یہی کہا تھا، لیکن منکر ہو گئے، ہم اس کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے، ہم کیا کریں گے کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، آخری انتہا پر چڑھ جاؤں گا، تو وہاں مجھے کیا کرے گا؟ لیکن خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے، خدا کسی کو معاف نہیں کرتا، خدا یہاں پہ نسب حسب نہیں دیکھتا،
خدا یہاں پہ کردار دیکھتا ہے، واجب سبحان اللہ. خدا یہاں پہ ایمان کو پرکھتا ہے، خدا ایمان کا میزان کر رہا ہے کہ اس کا ایمان کس حد تک ہے، اس کے ایمان میں وزن کتنا ہے، اور اس کا کردار کیسا ہے. خدا کے نزدیک ملاک معیار یہ پیسہ نہیں، یہ حسن نہیں، یہ جوانی نہیں، یہ گاڑیاں نہیں، یہ محل و یہ تخت و تاج نہیں، یہ نرم بستر نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک جو ملاک اور معیار ہے، نہ زیادہ عبادت کرنا ہے، نہ زیادہ روزے رکھنا ہے، نہ زیادہ حج کرنا ہے، بلکہ خدا کے نزدیک جو معیار اور ملاک ہے وہ خلوص نیت ہے، اور اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں. اگر وہ تمہارے پاس ہیں تو تم خدا کے سامنے بھی سرخرو ہوگے، اور اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہیں تو دنیا میں مزے اٹھاؤ گے لیکن آخرت میں جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے. برجمال محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک دفعہ کا واقعہ کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تو ملکل موت آیا. جب وہ چلا گیا تو اس شخص نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جو داخل ہوا تھا آپ کی محفل میں بار بار میری طرف نگاہ کرتا تھا، بار بار میری طرف نگاہ کرتا تھا، گویا کہ میری سانس نکالتا ہوں. تو رسول خدا خاموش رہے. کچھ دیر ملکل موت غائب ہو گئے اور کچھ دیر بعد آتے ہیں. جب شخص وہاں سے چلا جاتا ہے، میرے ذہن جو کتاب میں لکھا تھا ایک دن بعد، جب ملکل موت آئے تو رسول خدا نے پوچھا کہ اے ملکل موت، یہ بتا کہ اس دن تو آیا لیکن ایک شخص کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا، وجہ کیا ہے اور کہاں تھے؟ کہا کیونکہ مجھے اس شخص کی روح قبض کرنی تھی ہندوستان میں. توجہ ہے نا، وہ بیٹھا ہوا تھا یہاں، لہٰذا میں بار بار دیکھ رہا تھا جب ہندوستان جائے گا تو وہاں روح قبض کروں گا. وہ ہندوستان گیا، میں ابھی اسی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. لہٰذا عزیزان گرامی، موت سے کوئی فرار نہیں کرے گا. جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی اس کی موت لکھی ہے ویسے آنی ہے. کسی کو موت کس حادثے میں آنی ہے، کسی کو موت کس حالت میں آنی ہے، کسی کو موت کس حالت میں آنی ہے. لیکن میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں کہ جسے اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے موت آ جائے تو اس موت جیسا شیریں ذائقہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ اس محبوب کے پاس جائے گا جو آل محمد سے حب رکھتا ہے. برجمال محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لیکن اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے اور صحیح بنانے کے لیے، اپنے دامن کو پاک کرنے کے لیے یہ آلودہ لباس جو ہے، یہ جو گناہ والا لباس ہے، اسے اتار کر
تقوی کا لباس پہننے کے لیے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے ضرور وسیلے کی ضرورت ہے، جو پروردگار نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میری طرف وسیلہ لے کے آؤ۔ تو ہمارے نزدیک جو بہترین وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے ہماری بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہی 14 معصومین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان 14 معصومین میں سے جو دوسرا معصوم ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا۔ یہ بھی سیدہ تھی۔ ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، یہ جملہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے زندگی کے آخری مرحلے میں رسول خدا سے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کیوں نہیں خدیجہ، تو نے میرا بہت ساتھ دیا۔ کہ یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ مجھے بہت پیاری ہے، اسے رونے نہیں دینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا کو اتنی پیاری تھی حضرت فاطمہ کہ جب گھر میں تشریف لاتی تھی تو رسول خدا احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے اور بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ جب میرا بوسوں گو تو فاطمہ میں تجھ سے سنتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے فاطمہ تو میرے آنکھوں کا نور ہے، اے فاطمہ تو میرے دل کا میوہ ہے، اے فاطمہ من عزا فقط عزانی ومن عزانی فقط عزا اللہ۔ اے فاطمہ جس نے تجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ اے فاطمہ جس نے تجھے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تیری رضایت خدا کی رضایت ہے اور تیرا ناراض ہونا خدا کی ناراضی ہے۔ عزیزوں یہ بھی سیدہ تھی، اسے بیٹوں نے دفن کیا، اسے شوہر نے دفن کیا، اب سب لوگ آئے، لیکن وہ عجیب بیوی ہے۔ والد کے بعد حضرت فاطمہ حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے احد کے شہداء کے قبرستان میں آتی تھی، وہاں آ کے فاتحہ بھی پڑھتی تھی اور روتی تھی۔ پھر امیر المومنین نے تاکہ فاطمہ کو زیادہ تکلیف نہ ہو ایک چبوترا بنا کے دیا تاکہ فاطمہ وہاں پہ بیٹھ کر روئے، لیکن مسلمانوں نے
ایسا حق ادا کیا رسالت کا کہ اس چبوترے کو بھی خراب کر دیا. فاطمہ کے رونے پہ پابندی ہے. مدینے والے کہتے ہیں یا علی فاطمہ کو روکو، یا رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں، اور اگر دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں. ایک دفعہ امیر المومنین بڑے پریشان ہو کے آ رہے ہیں. حضرت زہرا پوچھتی ہیں یا علی کیا ہوا؟ آج تو آپ آنسو بہا رہے ہیں فاطمہ کے زندہ ہوتے ہوئے. یا علی میں تجھے رونا پسند نہیں کرتی، میں تجھے رونا دیکھ نہیں سکتی. تو امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ تیرے رونے کا وقت مقرر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. مسلمان کہتے ہیں یا فاطمہ رات کو روئے یا فاطمہ دن کو روئے. جب فاطمہ روتی ہے تو مدینے میں عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے گلی گلی میں ہر ایک چیز تنکا تنکا بھی ہو رہی ہو، اور آسمان سے بھی عجیب آوازیں آتی ہیں. لہذا فاطمہ کو روکا جائے. پس عزاداران سید الشہداء پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے غم کو مٹانے کے لیے، اس سیدہ کے بچوں کو تسلی دینے کے لیے آپ آئے ہیں. اور زہرا کی شہادت سن کے جائے آج جی کہہ رہا ہے ایسا حق ادا کروں کہ جو میری گردن پر حق ہے. ہم سب سادات کی ماں ہے زہرا، لیکن جو واقعہ جو حادثہ زہرا پہ ہوا میں دعا کرتا رہتا ہوں میرے اللہ. زہرا نے یہی فرمایا تھا اے پروردگار مجھ پر ایسی مصیبت آئی، اگر رات پہ پڑتی تو رات دن میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر دنوں میں پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بس عزیزو ایک وقت ایسا آیا ابھی رسول خدا کو 2.5 ماہ نہیں گزرے تھے، ابھی 3 ماہ نہیں گزرے تھے، عرب میں روایت تھا 40